نبی داماد نبی عثمان غنی عثمان غنی والسلام على من هو أفضل البشر وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ کریم جل مجدہ العظیم کی توفیق خاص سے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت سے ہم کو یہ سعادت دے رہی ہے کہ اس کے مقدس پاکیزہ گھر کے اندر موجود ہیں. دعا ہے خلاق عظیم ہماری اس مقدس حاضری کو اپنی بارگاہ لم عزت میں شرف قبولیت عطا فرمائے. آج 18 ذی الحج شریف کی ابتدائی گھڑیاں ہیں. خلیفۃ الرسول اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کرنے اور سننے کی سعادت دے رہی ہے. دعا ہے اللہ کریم جنت البقیع شریف سے آپ کی اس جامع مسجد میں آپ کی خصوصی توجہات عطا فرمائے اور چند اقتباسات آپ کی گوش گزار کرنے ہیں. تو اس سلسلہ میں حضور علیہ السلام کے مقدس یار کا ذکر ہے اور یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جن کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. یعنی ان کا ذکر کرنا، ان کے ذکر میں شریک ہونا یہ گویا کی نجات کا ذریعہ ہے. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جو حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ کی شفاعت کی وجہ سے بخشے جائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کی بدحالیوں کی وجہ سے، لیکن اللہ کریم جل وعلا کا خصوصی فیض اور محبت عثمان غنی ذوالنورین کی وجہ سے اللہ کریم خصوصی طور پہ حضور علیہ السلام کے سیار کی وجہ سے ان کی بخشش فرما دے گا. ہمیں امید ہے اور یقین ہے کہ اللہ کریم نے چاہا تو اللہ کریم ہمارا یہاں پہ اس موسیقہ مسجد میں بیٹھ کے حضور علیہ السلام کے اس مقدس سیار کا ذکر کرنا رائے گاہ نہیں کرے گا، بلکہ اللہ کریم غیرت والا ہے اور اپنے محبوب کے غلاموں کے ذکر کو پسند فرمانے والا ہے. آپ اسلام کے محسن ہیں. حضور علیہ السلام کے قرب میں رہنے والے اور عشرہ مبشرہ میں شریک ہونے والے صحابی رسول ہیں. آپ کی خصوصیات اور آپ کے مقدس جو آواز ہیں وہ تو ایک طویلی فیض رکھتے ہیں، لیکن آپ کی چند خصوصیات جن میں سے سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے آپ کو ذوالنورین کا لقب عطا فرمایا. امت کے محدثین نے آپ کو ذوالنورین کا لقب عطا فرمایا اور حضور علیہ السلام نے آپ کو اپنے خاندان سے منسلک فرمایا، آپ سے خاندانی رشتہ بنایا، آپ کو اپنا داماد بنایا. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دنیا والے عثمان کتنا اچھا بندہ ہے، دنیا والے عثمان کتنا اچھا بندہ ہے،
حضور علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ سے نکاح ہوا. بدر کا موقع آیا, صحابہ اکرام نے تیاریاں کی. حضرت عثمان غنی ذو النورین حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں سونے مجھے بھی اجازت عطا فرمائیے. حضور کی صاحبزادی کرتے جگر حضرت رقیہ بیمار ہیں. حضور علیہ السلام سے ارشاد فرمایا عثمان تم حضرت رقیہ کی دیکھ بھال کرو, ان کا خیال رکھو, اللہ کریم تمہیں بدر والوں کو جتنا ثواب عطا فرما دے گا. نبی مختار کل ہے جسے جو چاہے عطا کر دے. اب بدر والے جب واپس آئے, حضور علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا. حضور علیہ السلام کی صاحبزادی اس دنیا میں نہیں رہی تھی. حضور جامع شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں شریک نہ ہو سکے. حضرت عثمان غنی کونے میں لگ کے رو رہ گئے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو فرمایا عثمان خامنہ تھا. میں ابھی جبریل امین آئے ہیں اور مجھے یہ پیغام دیا ہے کہ اللہ کریم کے پسند فرماتا ہے کہ اپنی دوسری بیٹی کا نکاح بھی تیرے ساتھ کرنا. اور حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں نے حضرت عثمان غنی کی جو نکاح میں 2 بیٹیاں دی تو یہ رب کی رضا تھی. رب کریم جل مجدہ الکریم نے مجھے بطور وحی حکم دیا تھا کہ اے حبیب اپنی بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا جائے. کتنی شان کے مالک ہیں. اور فرماتے عثمان غم نہ کر. ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح بھی حضور علیہ السلام نے عثمان غنی کے ساتھ فرمایا. جب ان کا انتقال ہوا تو عثمان غنی کونے میں لگ کے رو رہے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور میں عثمان میری یہی بیٹیاں تھیں, اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگر تیرے نکاح میں دیتا رہتا. حضور علیہ السلام کی محبت مودت کا یہی وجہ اور خصوصیت تھی کہ امت آج بھی اپنے بھی ٹھکانے بھی آپ ذو النورین کے لقب سے یاد فرماتے ہیں. حضور خود نور ہیں, حضور کی بیٹیاں نور ہیں. جس کے عقل میں حضور کی بیٹیاں جائیں وہ بھی نور والا بن جاتا ہے. میرے امام اہل سنت امام عشق محبت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اور حضور علیہ السلام کے عظیم صحابی حضرت علی المرتضی شیر خدا تاجدار حضرت آپ سے پتہ کیا گیا اے شیر خدا آپ مدینہ العلم کے بعد حضرت عثمان غنی کی کوئی فضیلت بیان کریں. تو آپ نے ایک فضیلت بیان فرمائی. فرمایا عثمان وہ ہے کہ جس کو فرشتے ذو النورین کہتے ہیں, جس کو رب کے فرشتے ذو النورین کہتے ہیں, 2 نوروں والا کہتے ہیں. حضرت علی المرتضی شیر خدا مدینہ العلم کے بعد ہیں اور خود بیان فرماتے ہیں صرف زمین والے نہیں بلکہ رب کے فرشتوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان بن عفان کی ذات وہ ہے جو صرف نور نہیں بلکہ نور علی نور ہے. اور اعلیٰ حضرت علی برکت فرماتے ہیں کہ جس کی اولاد نور ہو, جس کا داماد نور ہو, وہ خود کیسے نور نہ ہو. اس سے پتہ چلا کہ یہ حضور علیہ السلام کی خصوصیت ہے اور حضرت عثمان غنی ذو النورین کی خصوصیت ہے کہ اللہ کریم نے یہ آپ کو شان و کمالات عطا فرمائے. علماء فرماتے ہیں کہ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ آپ رات کو نماز کے اندر تلاوت کیا کرتے تھے, پورا قرآن پڑھا کرتے تھے. رات کی نماز نور ہے, قرآن نور ہے. ان کو جمع کرنے کی وجہ سے اللہ کریم جل وعلا دونوں نوروں کو جمع کرنے کی وجہ سے امت آپ کو ذو النورین کہتی ہے. کہ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے فرمایا کہ چونکہ جب قیامت کے دن جب جنت میں حضرت عثمان غنی کا داخلہ ہوگا تو 2 روشنیاں جب
اس وجہ سے حضرت عثمان غنی کو ذو النورین کہتے ہیں. لیکن کثیر علماء یہی فرماتے ہیں کہ حضور کی دو بیٹیاں کمانے کی وجہ سے حضرت عثمان غنی ذو النورین کو نور والا، بلکہ نور والا نہیں بلکہ دو نور والا کہا جاتا ہے. آپ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ شرم و حیا کے بڑے وفادار تھے. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ حیا ایمان سے ہے، حیا ایمان سے ہے، اور عثمان غنی میری امت میں سب سے زیادہ حیا فرمانے والے ہیں. حضرت عثمان غنی کا ذکر کریں گے تو انشاءاللہ حیا کو فروغ ملے گا. حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کا ذکر محبت، ذکر جو ہے وہ محبت پیدا کرتا ہے. آج آنے والی نسلیں، آج یہ بچے، آج ہم جب حضرت عثمان غنی ذو النورین کا یکم حرم الرحم حضرت فاروق اعظم کا ذکر کریں گے تو انشاءاللہ اس ذکر کی برکت سے دل میں محبت پیدا ہوگی. اور حضور علیہ السلام کے غلاموں، حضرت عثمان غنی ذو النورین کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ کریم جل وعلا نے آپ کو جو شان اور کمالات عطا فرمائے، اور میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب بھی جس وقت بھی مال دینے کی باری آئی سب نے اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنا مال پیش کیا. لیکن جب حضرت عثمان غنی نے مال پیش کیا تو رب کے رسول بھی راضی ہو گئے، رب بھی راضی ہو گیا، اور جبریل امین بھی آپ کو خوش ہو گئے. قرآن کی سورہ یہ 17 ایسی آیات ہیں حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کی شان، آپ کی شرافت اور آپ کی صداقت کی ترجمان ہے. حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کرتے ہیں. اب منافقین جب دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں. لیکن عثمان غنی ہے، جب حضور علیہ السلام پتہ کرتے ہیں یہ مال کس کی طرف سے ہے، عثمان غنی کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ میرے بارگاہ سے تحفہ ہے. حضور علیہ السلام حضرت سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور جان رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرتے ہیں. یعنی اتنا اس طرح حضور کا دعا کرنا، یعنی اس طرح حضور علیہ السلام کا اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا کرنا پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا. لیکن جس وقت حضور علیہ السلام کا یہ جواب اللہ کریم کی بارگاہ میں مال پیش کرتا ہے، حضور علیہ السلام دعا فرماتے ہیں، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا. اے اللہ میں بھی عثمان سے راضی ہوں، اے اللہ تو بھی عثمان رضی اللہ عنہ سے راضی ہو جا. اب صحابہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نہیں، رات کو 20 مرتبہ حضور علیہ السلام کا یہ معمول ہے کہ حضور علیہ السلام ہاتھ اٹھا کے، اور اتنے ہاتھ بلند ہوتے ہیں کہ گویا کے سر سے بھی اوپر نکل جاتے ہیں. اس قدر دعائیں ہیں، اس قدر التجائیں ہیں، اس قدر حضور علیہ السلام کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے، اس طرح مودت ہے. اور یہ یاد رکھنا ان کی محبت نجات کا ذریعہ ہے، چاہے وہ اہل بیت ہو، چاہے وہ صحابہ ہو. اور یہ وہ ہیں جنہوں نے امت کو ہر قدم قدم پہ آسانیاں دی ہیں. بحر روما کو خریدنے کا جب موقع آیا، یہ کنواں تھا جہاں سے سارے مدینے والے پانی بھرتے تھے. یہ آج بھی مسجد قبلتین یہ جو حاجی جاتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ سارے مدینہ کا وہاں لوگ آتے تھے، وہاں سے آ کے پانی کی خیرات لیتے تھے. وہ ایک یہودی کے قبضے میں تھا، وہ پیسے دیتا تھا پھر پانی دیتا تھا. لیکن جب حضور علیہ السلام کو پتہ چلا تو حضور نے کہا یہ تو مشقت کی بات ہے کہ لوگوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، یہ یہودی پیسے دیتا ہے. جب حضرت عثمان غنی نے دیکھا تو فرمایا سونے اگر اجازت دے تو میں نہ خرید لوں. سونے آپ کی آرزو پوری نہ ہو جائے. آپ اس یہودی کی بارگاہ میں حضرت عثمان غنی جا کے عرض کرتے ہیں اے یہودی کا کنواں بیچنا ہے. وہ کہتے ہیں بیچوں گا تو صحیح لیکن شرط لگا کے بیچوں گا. اب وہ کہتا ہے یہ ایسا کنواں ہے جس سے سارے مدینے والے آ کے خیرات لیتے ہیں، لیکن میں اس شرط میں بیچوں گا کہ ایک دن آپ پانی پیئیں گے، ایک دن میرا حصہ ہوگا. بعضوں نے کہا 4000 دینار، بعضوں نے 8000 دینار، بعضوں نے 12000 دینار، کئی کتب کے کئی حوالے جات میں کئی تعداد لکھی ہے. حضرت عثمان غنی نے کہا ٹھیک ہے
حضرت عثمان غنی نے رقم ادا کی، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے حاضری دی اور آ کے کہا سونے کنواں خرید آیا ہوں۔ فرمایا کیا کنواں خرید لیا ہے؟ فرمایا خرید لیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پانی کون پیے گا؟ سونے جس کو آپ اجازت دیں گے وہ پیے گا۔ کیسے دیا ہے؟ شرط بتائیے، شرط لگائی ہے۔ اب حضور علیہ السلام کہتے ہیں وہ تو یہودی تھا، پیسے لے کے پانی دیتا تھا، ہم تو حضور، ہم تو رب کے حبیب ہیں، ہم تو بڑے کریم ہیں اور تو پھر غنی ہے۔ اب بیچنا نہیں ہے بلکہ اب خیرات عثمان غنی کرنی ہے۔ آج بھی اس کنویں کو بیل عثمان کہا جاتا ہے اور بہت سے اس کنویں کے نام ہیں۔ اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں پہ جا کے یہ اعلان کر دیا، مسلمان چاہے مسلمان بھی ہیں، کوئی بھی چاہے یہاں سے گھر کے لے جائے پیتا رہے۔ اب وہی یہودی پھر واپس آتا ہے، جب اگلے دن آیا تو اس میں میرا کاروبار بھی چلتا رہے گا، ان کا بھی نظام چلتا رہے گا۔ جب اگلے دن آیا تو پانی بھرنے کوئی نہیں آیا۔ جب اس نے حالت دیکھی حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں پھر واپس آ گیا اور آ کے کہا سونے یہ تو رہ گیا، یہ بھی آپ ہی خرید لیں۔ اب یہ عثمان غنی ہیں کہ جن کا لنگر اور خیرات پورے مدینہ میں بڑھتی ہے، لیکن جب آخری وقت آتا ہے، آج سنی، آج عشق رسول علیہ السلام کا یہ تقاضا ہے کہ ان کا ذکر کیا جائے۔ آج ذکر اہل بیت کی طرح ذکر صحابہ کی بھی ضرورت ہے، لیکن جب وصال کا وقت آتا ہے تو اللہ کی عزت کی قسم 40 دن تک اپنے مکان میں بند ہیں، پانی کا ایک گھونٹ اندر نہیں گیا، 40 دن پیاسے رہے ہیں۔ اس پیاس کے بعد حضور علیہ السلام کا یہ یار اس دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ اب دیکھیں جو 3 دن پیاسے رہے ان کا ذکر بھی ضروری ہے، جو 40 دن پیاسے رہے ان کا ذکر بھی ضروری ہے۔ میں آخری روایت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ ان کی چونکہ آج 18 ذی الحجہ ہے، بعض لوگ عید غدیر کا بھی ذکر کرتے ہیں، وہ بھی ذکر ہو جائے اور حضرت عثمان غنی کا آخر پر ذکر ہو جائے کہ ایک خصوصیت آپ کی یہ بھی ہے، جب بیت رضوان کا موقع آیا، یہ سفیر بن کے حضور علیہ السلام کے مدینہ شریف میں جب مکہ میں تشریف لے کے گئے، ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا، جب وہاں پہ تشریف لے کے گئے تو انہوں نے حضرت عثمان غنی کو روک لیا، واپس نہیں آنے دیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب واپس نہیں آیا تو شور مچا کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ جب یہ شور مچا تو حضور علیہ السلام کو چونکہ غائب جانتے ہیں، لیکن امت کو بتانا تھا کہ میری میرے یار سے کتنی محبت ہے، میں عثمان سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ اپنا سیدھا ہاتھ نکالا، باقی صحابہ نے اوپر ہاتھ رکھے، اب سینے والا ہاتھ اوپر رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ میری عثمان کا ہاتھ ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں غدیر کے موقع پر، غدیر خم کے موقع پر حضور علیہ السلام نے مولا علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا اس کا ایک نہیں، جس کا میں مولا اس کا، جس کا میں مولا اس کا۔ ہم الحمدللہ
ہمارے ایک مصطفیٰ ہیں، ہم ہر چیز میں سب سے پہلے انہیں فالو کرتے ہیں، ہم ہر چیز میں سب سے پہلے انہیں قبول کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں ہمارے حضور علیہ السلام ایسے ہی کرتے ہیں، ہم بھی سنت کے مطابق ایسے ہی کرتے ہیں۔ یعنی سنت کا عادی عمل میں اس سے پتہ چلتا ہے عشق عثمان غنی کا یہ تقاضا ہے، سنت سے محبت کی جائے، قرآن سے محبت کی جائے، اسلام سے محبت کی جائے، حیا سے محبت کی جائے۔ اللہ کریم جل مجدہ العظیم ہمیں ان نفوس قدسیہ کی محبت عطا فرمائے، ان کا حقیقی فیض عطا فرمائے۔ ہمارا یہاں پر مسجد میں آ کے بیٹھنا، مقدس جگہ پہ آ کے بیٹھنا اور اس مقدس ذکر کو سننا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اس کار خیر میں دل ہمیں سخن کلمے جن احباب نے تعاون کیا، اللہ کریم ان کا تعاون قبول فرمائے اور ان کے مرحومین کو دارین کی سعادت سے زندہ امن فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔